وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ برات کے ساتھ باجا بجانا۔ میاں اللہ بخش صاحب امرتسری نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور، یہ جو براتوں کے ساتھ باجے بجائے جاتے ہیں، اس کے متعلق حضور کیا حکم دیتے ہیں؟ اس پر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، فقہا نے اعلان بالدف کو نکاح کے وقت جائز رکھا ہے، اور یہ اس لیے کہ پیچھے جو مقدمات ہوتے ہیں تو اس سے گویا ایک قسم کی شہادت ہو جاتی ہے۔ ہم کو مقصود بالذات لینا چاہیے۔ اعلان کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے یا کوئی اپنی شیخی اور تعلی کا اظہار مقصود ہے؟ دیکھا گیا ہے کہ بعض چپ چاپ شادیوں میں نقصان پیدا ہوئے ہیں، یعنی جب مقدمات ہوئے ہیں تو اس قسم کے سوال اٹھائے گئے ہیں۔ غرض ان خرابیوں کے روکنے کے لیے اور شہادت کے لیے اعلان بالدف جائز ہے، اور اس صورت میں باجا بجانا منع نہیں ہے، بلکہ نسبتوں کی تقریب پر جو شکر وغیرہ بانٹتے ہیں، دراصل یہ بھی اس غرض کے لیے ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو خبر ہو جاوے اور پیچھے کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ مگر اب یہ اصل مطلب مفقود ہو کر اس کی جگہ صرف رسم نے لے لی ہے، اور اس میں بھی بہت سی باتیں اور پیدا کی گئی ہیں۔ پس ان کو رسوم نہ قرار دیا جاوے، بلکہ یہ رشتہ ناتا کو جائز کرنے کے لیے ضروری امور ہیں۔ یاد رکھو، جن امور سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے، شرع اس پر ہرگز ضد نہیں کرتی، کیونکہ شرع کی خود یہ غرض ہے کہ مخلوق کو فائدہ پہنچائے۔ آتش بازی اور تماشا وغیرہ یہ بالکل منع ہیں، کیونکہ اس سے مخلوق کو کوئی فائدہ بجز نقصان کے نہیں ہے، اور باجا بجانا بھی اسی صورت میں جائز ہے جبکہ یہ غرض ہو کہ اس نکاح کا عام اعلان ہو جاوے اور نسب محفوظ رہے، کیونکہ اگر نسب محفوظ نہ رہے تو زنا کا اندیشہ ہوتا ہے، جس پر خدا نے بہت ناراضی ظاہر کی ہے، یہاں تک کہ زنا کے مرتکب کو سنگسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے اعلان کا انتظام ضروری ہے، البتہ ریاکاری، فسق فجور کے لیے یا صلاح و تقوی کے خلاف کوئی منشا ہو تو منع ہے۔ شریعت کا مدار نرمی پر ہے، سختی پر نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ باجا کے متعلق حرمت کا کوئی نشان بجز اس کے کہ وہ صلاح و تقوی کے خلاف اور ریاکاری اور فسق و فجور کے لیے ہے، پایا نہیں جاتا۔ اور پھر اعلان بالدف کو فقہا نے جائز رکھا ہے، اور اصل اشیاء حلت ہے، اس لیے شادی میں اعلان کے لیے جائز ہے۔ شادی کے موقع پر لڑکیوں کا گانا۔ پھر یہ سوال کیا گیا کہ لڑکی یا لڑکے والوں کے ہاں جو جوان عورتیں مل کر گھر میں گاتی ہیں وہ کیسا ہے؟ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اصل یہ ہے کہ یہ بھی اسی طرح پر ہے، اگر گیت گندے اور ناپاک نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو لڑکیوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں گیت گائے تھے۔ مسجد میں ایک صحابی نے خوش الہانی سے شعر پڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو منع کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے ہیں، تو آپ نے منع نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اس کے شعر سنے تو آپ نے اس کے لیے رحمت اللہ فرمایا، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے
وہ شہید ہو جایا کرتا تھا۔ غرض اس طرح پر اگر وہ فسق و فجور کے گیت نہ ہوں تو منع نہیں، مگر مردوں کو نہیں چاہیے کہ عورتوں کی ایسی مجلسوں میں بیٹھیں۔ یہ یاد رکھو کہ جہاں ذرا بھی مزنہ فسق و فجور کا ہو وہ منع ہے۔ بزہد و ورا کوش و صدق و صفا و لیکن می فضائے بر مصطفیٰ، یعنی ترک دنیا، پرہیزگاری اور صدق و صفا کے لیے ضرور کوشش کر، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق سے تجاوز نہ کر۔ پھر حضور نے فرمایا یہ ایسی باتیں ہیں کہ انسان ان میں خود فتویٰ لے سکتا ہے جو امر تقوی اور خدا کی رضا کے خلاف ہے، مخلوق کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ منع ہے۔ اور پھر جو اسراف کرتا ہے وہ سخت گناہ کرتا ہے، اگر ریاکاری کرتا ہے تو گناہ ہے۔ غرض کوئی ایسا امر جس میں اسراف، ریا، فسق، ایذائے خلق کا شائبہ ہو وہ منع ہے، اور جو ان سے صاف ہو وہ منع نہیں، گناہ نہیں، کیونکہ اصل اشیاء کی حلت ہے۔ ہر ایک کا کام نہیں کہ دین کے لیے بات کرے، پہلے خود متقی ہونا چاہیے تاکہ سخن کز دل بروں آید نشینت لا جرم بر دل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔